الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں جو ہے اس محفل کے اندر جمع کیا، اور آج ہم ایک ایسے جو ہے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے جس پر عموماً جو ہے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و احسان سے تقریباً 5 جگہ جو ہے ہم یہ کورس کروا چکے ہیں، اور اہل مدارس، طلباء، علماء اور ہمارے دیگر احباب جو اسکول، کالج، یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں یا دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے شعور بیدار ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ تو جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ادارے کے بڑوں کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ضرورت ہے، اسی بنا پر انہوں نے اس کورس کا انعقاد کیا، اور بڑوں کی ہی سرپرستی ہوتی ہے، بڑوں کی ہی سمجھ ہوتی ہے، اگر وہ درست ہیں تو آگے والی نسلیں بھی انشاءاللہ درست جو راہ پر گامزن رہتی ہیں۔ تو ان کا بھی جو ہے شکریہ کہ انہوں نے جو ہے ہمیں موقع دیا یہاں پر گفتگو کرنے کا، اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے ہم ابھی اپنے گفتگو کو ترتیب بار آگے بڑھائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ کورس ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ تو تقریر میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی بیان کر کے چلے گئے، تو ہمارا جو ہے یہاں پہ کورس ہوگا، اور اس میں چیزیں میں لکھواؤں گا بھی، آپ کو اس کو نوٹ بھی کرنی ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور پھر آپ کو مزید اس چیز پہ مطالعہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ آپ آگے اس پیغام کو پہنچا سکیں بھی۔ تو اب جب بھی یہ کورس رکھا گیا تو سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا تھا کہ بھئی الحاد ہے کیا، کیونکہ ہمیں تو اس سے تعارف ہی نہیں ہے نا یہ کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا اس کی تعریف کیا ہے، ماضی کیا تھا، حال کیا ہے، اور آج یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الحاد کی ہم ابھی تعریف پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ماضی میں کس طرح استعمال ہوتا تھا اور حال میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو بس میں اس کی اہمیت کے متعلق ایک بات کر کے اب آگے بڑھتا ہوں، اس کو آپ کو جو تعریف لکھواتا ہوں اس کی، کہ یاد رکھیں بھئی کہ ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے نظریات خراب کیے جاتے ہیں، ان کے ذاتوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن آج کے دور کا جو ہے سب سے بڑا فتنہ یہ الحاد ہی ہے۔ تو اگر اس کے متعلق ہمارے مدارس نے، علماء نے اور ہمارے جو ہے احباب نے تیاری نہیں کی تو یہ فتنہ کافی حد تک جو ہمیں دیمک کی طرح کھا چکا ہے اور بہت نقصان پہنچا چکا ہے، اور ہم اس سے بالکل ناآشنا ہیں۔ یعنی ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ہمارے جو ہے نسلوں کو خراب کر چکا ہے اور مزید کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، لیکن ہماری نظریں بند ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور اس اوجھل ہونے کی بھی وجہ ہے، وہ وجہ بھی انشاءاللہ بیان کر دی جائے گی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے اسٹیپ کے اوپر، کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ الحاد کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ اپنے کاغذ قلم جو ہے تیار رکھیں، یہ کورس کی صورت کے اندر ہوگا، لکھواتا جاؤں گا اور آگے سمجھاتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ چلیں بھی اب سب سے پہلے جو ہم اس کی تعریف کے اوپر آتے ہیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں۔ تو اس پہ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلیں اب اس کے جو ہے
الحاد جو ہے قرآن مجید میں بھی لفظ الحاد کا استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ماضی میں الحاد جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے تو اسے کہا جاتا تھا کہ یہ شخص ملحد ہے۔ یعنی الحاد ایک خاص اصطلاح تھی، صرف اس شخص کے لیے استعمال ہوتی تھی جس کا یہ نظریہ ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں الحاد خاص معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ آج کے دور میں بہت وسعت پائی جاتی ہے اس کے اندر، اور آج کے دور میں الحاد کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نظریہ جو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ گویا آج کے دور میں اگر کسی شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملحد ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتا ہو، بلکہ اگر وہ کسی بھی چیز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو فالو نہیں کرتا، اپنی عقل، معاشرہ اور باقی چیزوں کو وہ حجت سمجھتا ہے، اس کو دلیل سمجھتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے تو اس سے ملحد کہا جاتا ہے۔ مثلا کہ سیاست ہے تو اسلام ایک مکمل نظام ہے، اس نے سیاست ہو، معاشرہ ہو، خاندان ہو، کوئی بھی شے ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، ہر جگہ اس نے اپنی رہنمائی دی ہے۔ اور ایک مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے، اگر نہیں بھی کرتا تو اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو آہستہ آہستہ کیا کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں سیاست کے اندر مذہب کا کوئی تعلق نہیں، معاشرے کے اندر مذہب کا کوئی تعلق نہیں، تجارت کے اندر مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر جگہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام سے رفتہ رفتہ دور کریں گے بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی الحاد کے اندر جو نیا معنی ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ فقط اسلام کی دشمن ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہر قسم کے مذہب سے دشمنی ہے، مذہب کا نام کسی کا بھی نہیں آنا چاہیے، نہ اسلام کا، نہ عیسائیت کا، نہ یہودیت کا، نہ نصرانیت کا، نہ ہندو مت کا، نہ بدھ مت کا۔ یعنی ایک اور نقطہ اس کے اندر اضافہ کریں گے کہ یہ ہر مذہب سے دور کرنے کا نام ہے۔ یعنی اس کو آپ آسان انداز میں یہی تعریف کرتے ہیں کہ الحاد کی اب تعریف کیا بنے گی کہ لا مذہبیت کا نام کیا ہے، الحاد۔ اب جب ہم آگے پڑھیں گے ان کی اقسام تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اگرچہ سر سے لے کے پاؤں تک ہم نے مذہبی حلیے کے اندر ڈھالا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان بیماریوں کے اندر ملوث ضرور ہیں، یہ ہمارے اندر چپک چکی ہیں اور دیمک کی طرح ہمیں چاٹ رہی ہیں، اور ہم بظاہر اپنے آپ کو ایک سچا پکا مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم بھی رفتہ رفتہ کیا ہے خدائی احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کبھی مجبوراً کبھی اختیاراً، دونوں سلسلے میں۔ تو اب یہ الحاد ایک ماضی میں اگر چلے جائیں، اب ہم دوسرا اسٹیپ آتے ہیں، ہم نے تعریف سمجھا دی بھی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پہلے اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار، اور اب وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہر وہ نظریہ جو کو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، یعنی مذہب سے دور کر دے یا خدائی احکامات سے دور کر دے۔ اب اگر کوئی شخص کافر نہیں ہے، اللہ کا مانتا ہے، پھر بھی وہ مذہب سے دور کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنے معاشرے کو، اپنی ضروریات کو فوقیت دیتا ہے، تو وہ بھی ملحد ہے، اور اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی ملحد ہے بھی۔ اب اس کی ہم تھوڑی تاریخ کے اوپر آتے ہیں تو اسلام سے قبل بھی الحاد تھوڑا بہت تھا، اس والا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، اگر جو وہ شرک کرتے تھے لیکن بت پرستی کرتے تھے، لیکن وہ خدائی احکامات یا خدا کو کانسیپٹ کو اس کے ذہن میں موجود ہوتا تھا۔ پھر اسلام آیا، اس نے جو ہے مسلمانوں نے 1200 سال پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور کبھی بھی اس الحاد کو کبھی بھی تقویت نہیں ملی، کیونکہ اسلام اپنے عروج پہ رہا۔ پھر اب جو الحاد کو جو ہے اتنی تقویت ملی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب صلیبی جنگیں ہوئیں، یہ تاریخ کے اندر ایک اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ صلیبی جنگیں جو ہیں وہ 100 سال سے زائد عرصے پر جو ہے مسلط رہیں مسلمانوں پر، جس کو کروسیڈز کہتے ہیں ابھی۔
تو یہ جب جنگیں چلیں تو اس جنگ کا جو ہے ایک جرنیل تھا، عیسائی تھا، جس کا نام تھا سینٹ لوئس۔ اس شخص نے جو ہے مرنے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 50 سال میدان جنگ میں گزارے، لیکن میں ان کو میدان جنگ میں ہرا نہیں سکا، لہٰذا اب میں جو ہے مشورہ دیتا ہوں عیسائیت کو کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ جو ہے تبدیل کریں اپنا، اور مسلمانوں کے ذہن سے 3 باتیں آپ کو دور کرنی پڑیں گی، اگر یہ آپ دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میدان آپ کا ہوگا۔ اب اس نے ایک نظریہ دیا، ایک سوچ دی، تو اس نے 3 باتیں کی۔ کہتا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں جہاد کی جو تمنا ہے، جہاد کی جو چاہت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلحہ سے دور کیا جائے، اور تیسری بات اس نے کہی تھی کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے بے حیائی اور لغو کاموں کو فروغ دیا جائے۔ یہ 3 اس نے بنیادی نکات بیان کیے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ مسلمان کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا، دوسرا ہے کہ اسلاف سے دور کرنا، اور تیسرا ہے بے حیائی اور لغو کاموں کے اندر مسلمانوں کو ڈال دینا۔ اب مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ دور کرنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، اور مسلمانوں کے اندر جہاد کے جو کانسیپٹ تھا اس کو تبدیل کیا، اور لوگ جہاد کو دہشت گردی سمجھنا شروع کر دی۔ پھر اسلاف سے دوری، آپ آج بھی اپنے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، بادشاہ ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے ساری زندگی خدمات کی، ائمہ 4 ہیں، محدثین ہیں، ہمارے مفسرین ہیں، ان کی ذات کو داغدار بناتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ان کا دنیا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہیں عقل آ گئی، ان کو کوئی عقل نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام کیا ہے بھئی؟ بے حیائی اور لغو کاموں کے اندر مسلمانوں کو داخل کر دینا۔ بھئی دیکھ لیں بھئی کہ دنیا ایک سمجھنے کی بات، ایک اہم بات یہاں پر ہے کہ معاشرے کے اندر جب انسان رہتے ہیں تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سنجیدہ لوگ، دوسرے ہوتے ہیں غیر سنجیدہ لوگ۔ تو غیر سنجیدہ لوگوں کے لیے ٹارگٹ کیا ہے؟ بے حیائی اور لغو کاموں میں لگا دینا، کیونکہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، سمجھ رکھتے نہیں ہیں، بس دنیا میں لگے رہتے ہیں، تو اگر ان کو جو ہے فلمیں، ڈرامے اور بے حیائی کی چیزوں میں لگا دیا جائے وہ آسانی سے لگ جائیں گے۔ کوئی اگر یہاں سمجھتا تو پھر اس کو لغو کاموں میں، کھیل کود کے اندر لگا دو، بھائی کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اس کاموں میں اس مسلمان کو لگا دو۔ اب آپ دیکھ لیں بھئی کہ یہ بیماری کیا ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ ہمیں بھی جو ہے کھیل کود سے اور بے حیائی کی چیزوں سے بڑی دلچسپی ہے، اور کسی کا موبائل اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ چیزیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ غیر سنجیدہ لوگوں کے لیے اس کو ٹارگٹ بنا دیا گیا، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں انہیں 2 کام کر دینے چاہیے کہ جہاد اور اسلاف سے دور کر دینا چاہیے۔ یہ تو صرف اس نے 3 پوائنٹ بیان کیے تھے، آج یہ 300 پوائنٹ ہو چکے ہیں، یہ صرف 3 باقی نہیں رہے۔ اب اس نے یہ سوچ دی، اب دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود اس میں پہلے گرتا ہے۔ اب یہاں پر عیسائیوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے یہ 3 پلاننگ کی، لیکن جب انہوں نے بے حیائی کو فروغ دیا، جہاد کے بارے میں کانسیپٹ غلط شروع کر دیا، اسلاف سے دوری کی، اور بھی بہت سارے کام شروع کیے، تو سب سے پہلے ان کی اپنی عیسائی قومی جہاد سے دور ہو گئی، اسلاف سے دور ہو گئی، اور اس بے حیائی اور لغو کاموں کے اندر پڑ گئی۔ یوں الحاد جو تھا یعنی لا دینیت، اس کا سب سے پہلا ہدف کہاں پہ آ گیا؟ عیسائی خود بن گئے۔ اور اب حال ایسا ہے کہ دنیا کے اندر عیسائی کے نام کے بہت سارے مل جائیں گے آپ کو، لیکن در حقیقت وہ عیسائی مذہب کے اوپر کبھی بھی قائم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے آج کے دور میں کہ اگر عیسائی کا ذبیحہ ہوگا تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اب عیسائی نہیں رہا بلکہ ملحد ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر رہا ہے، تو صرف نام اس کا عیسائی والا ہے لیکن وہ عیسائی نہیں۔ تو ایسے بہت سارے مسلمان بھی آج آپ کو مل جائیں گے جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ کھلا یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، قرآن کا اعتراض کرتے ہیں۔ تو نام لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عیسائی مذہب جو ہے وہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے جال کے اندر پھنس گیا، اور دنیا کے اندر الحاد کو ایک بہت بڑی طاقت مل گئی کہ عیسائی مذہب کو انہوں نے سائیڈ لائن لگا دیا۔ آپ نے پاکستان میں کسی مسجد کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مسجد برائے فروخت؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یورپ چلے جائیں
تو عیسائی چرچ کے اوپر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کہ چرچ فار سیل، کہ چرچ بکنے کے لیے. کیوں بھائی؟ ان کی پوری نوجوان نسل مذہب سے دور ہو گئی. عیسائی اللہ سے انکار کیا، حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، بائبل کی تعلیمات کے اوپر مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اپنے جو ان کے اپنے پڑھائی کے ادارے تھے اس سے بھی دور ہو گئے. اب ہفتے میں ایک دفعہ عبادت ہوتی تھی، اور اس میں بھی اتوار والے دن آتے تھے، اب تو وہ بھی آنا ختم ہو گئے. صرف چند بوڑھے لوگ موجود ہوتے تھے. تو پھر عیسائی پادری نے سوچا کہ اب تو کوئی آتا ہی نہیں ہے بھائی ہمارے چرچ کے اندر، تو لہٰذا جو ہے چرچ کو بیچو اور پیسہ کماؤ، نکل جاؤ یہاں سے. اس طرح انہوں نے چرچ بیچ کے چلے گئے بھائی. تو یہ حال خدا نہ خواستہ مسلمانوں کا بھی نہ ہو جائے کہ ہم لوگ دین سے، مدرسے سے دور ہو جائیں، اور نعوذ باللہ ہماری مسجدیں بھی بکنا نہ شروع ہو جائیں. اس لیے ہمیں پہلے سے اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. اب انہوں نے الحاد کو سب سے بڑی جو کامیابی مل گئی نا اس کے خلاف، عیسائیت کے خلاف، اب وہ چوڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم دیگر مذاہب کو بھی کیا کریں گے؟ ہیڈ کریں گے. اب وہ چلے گئے ہندو مذہب کی طرف، بدھ مذہب کی طرف، اور وہاں بھی انہیں کامیابی مل گئی. آج آپ دیکھ لیں بھائی انڈیا کے اندر ہندو مذہب کے کہنے والے، ماننے والے روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں. تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ صرف اس سال کے اندر جو ہے ہندو مذہب چھوڑ کر لا مذہبیت کو اختیار کر لیا. یعنی وہ اپنے آپ کو نام سے ہندو ہیں، لیکن کہتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے نہ پنڈت جی کو کی ضرورت ہے، نہ مندر کی کو ضرورت ہے. ان کو چھوڑ دیا بالکل انہوں نے. ساتھ میں یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے سال میں، پچھلے 2023 کے اندر 1 لاکھ مسلمان مرتد بھی ہوئے صرف اس وجہ سے. صرف ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو تو انہوں نے 3-4 لاکھ کھینچ لیے ہیں اس الحاد نے، مسلمان بھی 1 لاکھ مرتد ہوئے ہیں، جس میں 70,000 عورتیں ہیں اور 30,000 مرد. تو اب یہ چیز جو ہے پھیلی. اب ان کو سامنے ایسا ایسا جب پھیلتے گئے تو ان کو سب سے بڑا ٹکراؤ کس سے ہوا؟ اسلام سے. اب اسلام کے مقابلے میں انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا، بڑا آگے انشاءاللہ آ جائے گی تفصیل، لیکن پھر بھی اسلام کے مقابلے میں ان کو مقابلہ کرنا پڑا. باقی سب جگہ وہ میدان میں آئے تو سامنے والا فوراً ڈھیر ہو گیا، لیکن یہاں پہ ان کو سخت مقابلہ درکار ہے. اس بنا پر اگر آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ مسلط ہے تو وہ مسلمان ہیں. جہاں کہیں بھی جنگ مسلط ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ دلائل کی روشنی کے اندر وہ اسلام کو کبھی بھی دبا نہیں سکے، نہ انشاءاللہ کبھی دبا سکیں گے، اور طاقت کی زبان سے وہ دبا رہے ہیں اور وہ ہمیشہ دباتے رہیں گے. لیکن انہوں نے ایک دوسری جنگ شروع کی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظریاتی جنگ کہتے ہیں. اب ہم اپنے دوسرے سٹیپ پہ جائیں گے. یہ میں نے مختصر تاریخ بیان کی کہ عیسائیوں نے اسے شروع کیا اور وہ خود ہی اس میں پھنس گئے. اب عیسائی خود اس سے پریشان ہیں، اس الحاد سے، اور اب یہ ایک بہت بڑا مذہب بن چکا ہے خود ہی، کہ کسی بھی مذہب کو نہ اختیار کرنا بھی ایک مذہب بن گیا ہے، کہ ہر مذہب